اچھا اسد کیسر صاحب، کل صدر پاکستان عارف الوی صاحب کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور حکومت کے بہت سے لوگ صدر پاکستان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، تو کیا عارف الوی صاحب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان خلا کو پر کر کے مذاکرات پہ لانا چاہتے ہیں؟ یہ جو ڈیڈ لاک ختم بھی ہو سکتا ہے؟ تو وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ اپنے عہدے کی بنیاد پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اچھا اسد صاحب، یہ جو خان صاحب اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں اگر، تو ملک کی جو 70% نمائندگی ہے وہ سسٹم سے نکل جاتی ہے، پھر حکومت کے پاس آپ کی نظر میں اخلاقی اور آئینی جواز باقی رہ جائے گا کوئی حکومت میں رہنے کا؟ نہیں، ملک میں تو کوئی اخلاقی، قانونی اور آئینی کوئی جواز نہیں رہے گا کہ ملک میں اس وقت اتنی بڑی الیکشن ہو رہی ہو اور آپ وہی ایک جگہ بیٹھ کے جو ہے نا اپنی کیسز ختم کر رہے ہیں، اپنے جو ہے نا قوانین ایسے لا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ریلیف ہو، تو یہ تو نہیں، ہمارے لیے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ ہم جو ہے نا پنجاب اور کے پی کے میں ہماری حکومت بن جائے گی تو آئندہ جنرل الیکشن بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو حکومت کے کچھ لوگ ہیں اراکین، وہ شاید چودھری پرویز الہی صاحب سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اسد کیسر صاحب کے، شاید چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن چودھری صاحب بہرحال بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ خان صاحب جب کہیں گے تو وہ کر دیں گے ایسے۔ تو کیا ایسا لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کوئی سیاسی کھیل سکتے ہیں ان وقت پہ، یا اگر عام الفاظ میں بات کی جائے تو چودھری صاحب کوئی لال جھنڈی دکھا سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل، کل بھی میری بھی میٹنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ، اور ابھی بھی ہمارے مسلسل اس کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، ایک پوری منصب بندی ہو رہی ہے، اور انہوں نے ٹھیکاری کی کہا ہے کہ جو عمران خان کہیں گے تو وہ چلو ہی کریں گے۔ یہ جو بدے لگائے رکھے نا، ان کو چل جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 17 تاریخ اور 20 تاریخ اتنا دور نہیں ہے، یہ ہو جائے گا، اور جو ہے نا یہ یہاں چودھری پرویز الہی وہی کریں گے جو عمران خان چاہے گے۔ اچھا اسد کیسر صاحب، یہ جو الیکشن کمیشن پر آپ لوگوں کو تحفظات ہیں وہ کیسے ختم ہوں گے؟ تحفظات تو ہمارے ہیں نا، ہمارے تحفظات تو ختم نہیں ہوں گے، لیکن بہت بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا الیکشن کمیشنر ہے کہ وہ خود پارٹی بن چکی ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ابھی اخلاقیات نہیں رہی ہے، تو اور ملک میں تو ویسے اس وقت کوئی نہیں محسوس ہو رہا کہ اس ملک میں ایسا کوئی قانون ہے، کوئی آئین ہے، بالکل جنگل کا قانون رکھ رہا ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ابھی ہم نے بھی دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پاس اس وقت پاکستان کی جو ہے نا عوام ہے، اور عوام میں طاقت ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی اس قسم کا حرکت کرتا ہے تو وہ پوچھ سکتی ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنی عوامی طاقت سے حالات کا مقابلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ انتشار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں، حقیقی آزادی مارچ آج رواں۔ خان آئین کے مطابق اگر آپ اس کو یہ رپورٹ دے دیں تو میں آپ کو اپنی 4 سیٹیں دے دوں گا۔ مولانا خان صاحب، وہ جو رپورٹ ہمیں دے دے، اور وہ جو نیلی پیلی چینل ہے وہ لگائے۔ جاؤ شباز، ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو۔ اور یہاں پہ کوئی 2 نمبری نہیں چلے گی، اور ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگے ہم دے دیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر 1 چینل چلے گا، بول، جو حقیقی صحافت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں، صرف بول کھڑا ہے، آپ سب بھی بول دیکھیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔